اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 کو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ یہ آیا مبارکہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے قادیانیوں کی لائیو سٹریم پر پیش کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ آسمان پر ہونے پر اور زندہ اٹھائے جانے پر، جب قادیانیوں نے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو اپنی سٹریم میں ایڈ کیا۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس کی طرف چلتے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور ساتھ میں جو قادیانیوں نے اعتراض کیا قرآن کریم پر وہ بھی آپ سنیں گے، اور ان کا اعتراض اور ان کا جو تمسخر ہے وہ وہی تھا جو کہ کفار مکہ کا تھا۔ تو وہ آیات کا جو مختلف جو آیات ہیں، آیت نمبر 57 سے جو شاہ صاحب نے تفصیلاً یہ مضمون بیان کیا، اس پر جو ان کا ریاکشن آیا قادیانیوں کا، تو وہ آپ کو سنائیں گے اور ساتھ میں کچھ میں تبصرہ کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین و سامعین، یہ وہ ویڈیو ہے، تو اس کا 57 منٹ اور 48 سیکنڈ سے شروع 2 hours 57 منٹ اور 48 سیکنڈ سے شروع کرتے ہیں، جہاں پر شاہ صاحب کو انہوں نے اپنی سٹریم میں شامل کیا۔ تو یہ جو تریاق القلوب کے نام سے ہیں، یہ ٹی جے صاحب، تو یہ اس کو چلاتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ایک منٹ یہ سید ظفر اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں ٹی وی میں جو آتے تھے نا، یہ لائیو مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، سید ظفر اللہ صاحب، ان کو موقع دیتے ہیں، باقی بشیر صاحب کی طرف آتے ہیں، یہ میں نے ان کو ایڈ کر دیے، ان کو مخاطب کر کے بات کریں۔ مشہود بھائی یہ ذرا بات کریں ان سے، یہ سید ظفر اللہ صاحب آئے ہیں۔ ظفر اللہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں۔ جی ظفر اللہ صاحب حکم کریں سر، پہلے تو خوشی ہوئی آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جی مشہود بات کر رہا ہوں۔ وہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا جی مشہود صاحب، کس ٹاپک پہ گفتگو چل رہی ہے؟ سر ابھی جو ہم نے اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ایک ہے کہ آتے ہی ساتھ ٹی جے صاحب نے کہا یہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ اندازے بیان دیکھ لیں۔ اور یہ سب قادیانی ڈبیٹر یہاں اکٹھے تھے، تو ان کو یہ خوش فہمی ہوئی کہ وہ شاہ صاحب کو ایڈ کر کے تو کسی طرح جو ہے وہ سارے اکٹھے ہیں یہاں، تو وہ اپنا کوئی موقف جو ہے یہاں پر شاہ صاحب پر جو ہے وہ تھوپ سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب اب جس انداز میں وہ ہمارے علماء کو مخاطب کرتے ہیں نا، اور پھر جو ہے وہ اس بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے تمسخرانہ، جیسے مولوی جو ہے وہ کوئی ایسا لفظ ہے، حالانکہ مرزا غلام قادیانی جو ان کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود مولوی لکھا ہے۔ تو بہرحال اب آگے سنتے ہیں۔ سر مائک میوٹ کر لیں ایک سیکنڈ پلیز، کسی نے شاید کوئی پیچھے پاکستانی ڈرامہ لگایا ہوا ہے، مائک میوٹ کر لیں پلیز۔ اب یہ قادیانیوں کی سائیکولوجیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بندہ جو آئے تو اس کو جو ہے کسی طرح جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب کیا جائے۔ اب یہاں پر کیا کہا کہ مائک میوٹ کر لیں، کسی نے پیچھے پاکستانی ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ یہ بعد میں یہ بندہ یہ بتائے گا کہ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی اور کیا نہیں ہو رہی تھی یہاں، لیکن پاکستانی ڈرامے کا ذکر کیا، کیونکہ شاہ صاحب ایک عالم دین ہیں، تو وہ تشریف لائے، تو یہاں پر یہ جو ہے اس نے اب کوشش کی کہ جو ہے یہ تاثر دیا جائے کہ شاہ صاحب نے یا جو ہے پیچھے جو ہے کوئی ڈرامہ لگایا ہوا ہے پاکستانی، حالانکہ اس سے پہلے سٹریم میں اس نے کسی ڈرامے کی بات نہیں کی یا کسی بیک گراؤنڈ نوائز کی۔ بعد میں یہ تاثر دے گا کہ اس کو نہیں تھا پتہ کہ کس کا مائک ہے،
تو جو ہے یہ تو صرف جو ہے ایسے ہی جنرل بات کر رہا تھا. حالانکہ شاہ صاحب کے تشریف لانے پر اس نے کہا کہ پیچھے کسی پاکستانی ڈرامے کی آواز آ رہی ہے. تو یہ تاثر دینے کے لیے کہ جیسے شاہ صاحب نے کوئی ڈرامہ بھی لگایا ہوا ہے پیچھے, اور پاکستانی ڈرامے کا خاص طور پر ذکر, کیونکہ پاکستان کے خلاف ان کا ایک خاص بغض ہے, تو اس کا اظہار, اور شاہ صاحب کو سائیکولوجیکلی جو ہے تھوڑا سا جو ہے پریشرائز کرنے کی ناکام کوشش کی انہوں نے. کیونکہ یہ خود جو ہیں قادیانی ڈبیٹر جو ہیں, یہ کیونکہ ایک جھوٹ کو مانتے ہیں, تو یہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں ہر کوئی انہی کی طرح ہے, پریشان ہے. تو علماء اسلام تو الحمدللہ وہ تو پریشانی ان کو نہیں لاحق ہوتی, کیونکہ وہ حق اور سچ کو بیان کرتے ہیں. اور کیونکہ قادیانی ڈبیٹر جو ہیں وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور خود جو ہے اندر سے پریشان رہتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں ہر کوئی انہی کی طرح ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے پریشان ہو جائیں گے. تو اب آگے گفتگو سنتے ہیں, آپ گفتگو سنیے. ڈرامہ نہیں لگا ہوا, دیکھیں نا اب آپ, یہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ اصل میں ان کی آواز آ رہی تھی. آپ نے مجھ سے بات کی ہے؟ نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کا مائک آن ہے. عمومی طور پہ کہا کہ کسی کے پیچھے سے شور آ رہا ہے. اچھا نہیں, چیز یہ ہے سید ظفراللہ شاہ صاحب نہیں, آپ سے مخاطب نہیں ہے, انہوں نے صرف کہا ہے کہ کسی کا مائک ان میوٹ ہے وہ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں. نہ ہمیں آپ کا پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے شور آ رہا ہے, نہ ہمیں کسی الف بے پے کے پتہ ہے. تو ہم جس بھی انسان کے پیچھے کوئی شور ہے, اگر وہ گفتگو میں شامل ہیں, یا وہ شور ختم کر لیں یا اپنا صاحب سننے والے مائک میوٹ کر لیں. جی سید ظفراللہ شاہ صاحب فرمائیے. ابھی میں یہ جی خاکسار کو آواز نہیں آ رہی ہے, ان کے کوئی سب کو نہیں آ رہی. شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آئی, آپ کی آواز کٹ گئی ہے بہت زیادہ. جی شاہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میں اس میں ادھر ہوں, یہاں ذرا نیٹ کا پرابلم ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی فرمائیے. ہاں جی آپ فرمائیے. اچھا, تو ابھی جو دوسرے صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں, تو ان سے آپ قبر کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو زندہ ہے, وفات تو نہیں پائی انہوں نے. جب وہ زندہ ہے تو پھر کسی اور کی جو ہے وہ تو گنجائش نہیں بنتی. جی بالکل, اگر وہ زندہ ہیں تو زندہ کی دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جی زندہ ہیں تو زندہ کی دلیل کس کے ذمہ ہے سر؟ ہاں زندہ تو جو لازمی کا بات ہے کہ جو زندہ مانتے ہیں, دلیل تو نہیں کے ذمہ ہے نا. جی بالکل, تو پھر ان کا کام ہے کہ وہ زندہ کی دلیل ہمارے سامنے رکھ دیں. ہاں جی بالکل, زندہ کی لازمی بات ہے کہ علیہ السلام کے ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو زندہ ہیں. غیر احمدی مسلمانوں کے ہاں جی غیر احمدی مسلمانوں کے ہاں زندہ ہیں. ہاں یہ تو آپ کا ہے نا جی, ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا. غیر اب یہاں پر پھر جو ہے قادیانی ڈبیٹر نے ناکام کوشش کی کہ کسی طرح شاہ صاحب کو آف ٹریک کیا جائے, تھوڑا پریشان کیا جائے. تو کہنے لگا کہ غیر احمدیوں کے نزدیک یہ اصطلاح ہے, اور یہ بعد میں کہے گا کہ میں نے غیر احمدی کہا ہے نا, میں نے کون صاحب کو یہ کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. حالانکہ مرزا غلام قادیانی نے کلیئر اور واضح لکھا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اور یہ اب مرزا غلام قادیانی کے بات کا بھی اب انکار کرے گا, کہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ مسلمان ہی مانتا ہے. یہ اصل میں یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں نا جب, تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان پر تشدد کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے ان کے مرزا صاحب نے جو ہے پوری امت مسلمہ کو کافر کہا, کہ جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. تو اب جو ہے یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ سب کو مسلمان ہی مانتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں تسلیم کیا جاتا, حالانکہ یہ تمام امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے بانی نے کہا ہے. اب سنیے ذرا. میں آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں, میں کون سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر احمدی غیر مسلم ہیں؟ نہیں آپ نے کہا ہے نا غیر احمدی مسلم, میں آپ نے غیر احمدی مسلم کہا ہے نا, تو اس کا اچھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جی. آپ ایسا کریں کہ سورہ زخرف کو پڑھیں, ٹھیک ہے جی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے.
جی کیا نشانی بیان کی گئی ہے ان کی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ زخرف میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ انہو لعلم للساعہ، کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ دلیل ہے قرآن مجید کی. تو قیامت کی نشانی ہے تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ کہ ان کا آسمان پہ زندہ اس میں ان کا زندہ آسمان پہ ہونا قیامت کی نشانی ہے، یا ان کی اپنی ذات قیامت کی نشانی ہے؟ یا ان کی پیدائش قیامت کی نشانی ہے؟ اللہ نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ ان کا زندہ آسمان پر ہونا قیامت کی نشانی ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ زندہ کی پہ دیکھیں نا، ابھی آپ زندہ چلیں آپ مجھے دکھا دیں ان کا آج کے قرآن. ایک سیکنڈ میرا سوال سن لیجئے، ابھی آپ خود میں کنفیوز نہیں ہوں مولانا صاحب. انیس بھائی ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں، ایک منٹ سید ظفر اللہ صاحب، ایک منٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرے خیال میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ یہ مشہود بھائی جو ہیں یہ مطلب یہ بھی ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات کریں، ہم باقی سارے پیچھے نکل جاتے ہیں، دونوں بات کریں گے 1 to 1 بڑا زبردست وہ بات ہو جائے گی، عوام کو بھی سمجھ آ جائے گی. سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے جو اپنی دلیل رکھی ہے اس دلیل پر یہ تفصیل وہ دلیل دیں گے، اس کے جواب میں مشہود بھائی بات کریں گے. ہم باقی سارے نکلتے ہیں، میں ان دونوں کو موقع دیتا ہوں، یہ دونوں بات کر لیں. جی ظفر اللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو ظفر اللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ دوستوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں نے ان کا مائک میوٹ کیا تھا، میں نے کھول دیا، میں نے ان کا مائک ابھی کھول دیا. بڑی تسلی سے بات کریں، آرام سے کرتے ہیں بات، ٹھیک ہے نا؟ جی ظفر اللہ صاحب میں کچھ عرض کروں جو آپ نے نہیں ابھی جو دوسرے نہیں ایسا نہیں، اب دیکھیں نا، اب آپ خلق مباحث نہ کریں نا. جو پہلے صاحب ہیں انہوں نے کہا جی آسمان پر، ابھی آپ نے گفتگو کی کہ وہ زندہ ہے، ابھی تو زندہ کی بات کریں نا، وہ کہاں ہے؟ وہ اگلی سٹیج ہے نا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے، میں اس لیے ان سے کہا، ان صاحب کو میں اس لیے کہا کہ وہ کنفیوز ہیں، کہ ابھی میں نے تو ابھی جو آپ کی میں نے گفتگو سنی ہے نا، ابھی میں ادھر جہاں ایک جگہ پہ تھا تو میں وہ یوٹیوب لگایا تو آپ کی گفتگو جاری تھی، تو دوسرے جو صاحب ہیں میرے خیال میں خان صاحب ہیں وہ آئے تھے، تو انہوں نے آپ نے کہا جی قبر زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی ہوتی ہے. تو اب میں نے سورہ زخرف کی آیت جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ہماری طرف سے 61 ہے اور آپ کی طرف سے 62 ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ بتائیے. جی ظفر اللہ صاحب بڑی مہربانی، شکریہ سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اے مخاطب تو شک نہ کر، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. درست ہے نا یہ بات؟ غور ہی کرنا ہے نا. آپ بولتے جائیے نا، میں پھر میں اس پہ عرض کرتا ہوں پھر نا. جی بالکل آپ ضرور ارشاد فرمائیے گا سر، عرض میں کر رہا ہوں. اب عرض یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت کے جو مخاطب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس سے آپ نے زندگی کا جو استنباط کیا ہے، کیونکہ آیت میں تو کوئی زندگی کا لفظ موجود نہیں. اب وہ استنباط پر ہم غور کریں تو ابھی تک تو وہ نازل نہیں ہوئے، 1500 سال گزر گئے. یہ بات خدا کر کے اس وقت کے منکرین پر کیا حجت قائم کر سکتا ہے کہ تم شک نہ کرو؟ اب یہاں پر سامعین میں آپ کو سے گزارش کرتا ہوں، ناظرین و سامعین، یہ دیکھیں قادیانی ڈیبیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جو شاہ صاحب نے تلاوت کی جس آیت کی کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. تو یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں. تو اس پر آیت پوری پڑھ دیتا ہوں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. اس پر قادیانی ڈیبیٹر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام
کفار مکہ سے خطاب ہے، اور کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کفار مکہ کی زندگی میں نازل نہیں ہوئے، اور کیونکہ قیامت کی نشانی کا ظہور تو جو ہے قیامت سے پہلے آئے گا قرب قیامت میں، تو وہ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے کفار مکہ کی زندگی میں، اور کیونکہ قیامت نہیں آئی کفار مکہ کی زندگی میں، تو اس لیے قادیانی جو ہیں وہ قرآن کی اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کفار مکہ والا۔ یہ وہ تمسخر ہے، اور جو کہ جیسے کفار مکہ نے قرآن پر جو ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے موضوع پر جب سے ریلیٹڈ جب آیات نازل ہوئی تو کفار مکہ نے جو تمسخر کیا اور بغلیں بجائیں، تو یہ وہی بغلیں بجانا اس وقت ہے۔ اور یہاں پر میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو قادیانیوں کی حرکتیں ہیں وہ بالکل کفار مکہ کے عین مطابق ہیں، اور یہ باقاعدہ جو ہے یہ اس پر اعتراض جو ان کا ہے نا وہ یہی ہے۔ قادیانی ڈبیٹر یہ جو ہیں، یہ بعد میں جو گفتگو آپ سنیں گے اس میں تبصرہ بھی کروں گا، ان کا اعتراض یہ ہے کہ ان کو صرف کافر نہ کہا جائے، وہ کہتے ہیں ان کو کفار مکہ کے پائے کا کافر کہا جائے۔ یہ جو قادیانی ہے یہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے پائے کا کافر ان کو کہا جائے، ان کو نارمل کافر نہ کہا جائے۔ بہرحال آپ گفتگو سنیں، بعد میں جب وہ یہ بات کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے میں ریلیٹڈ آیات پر تبصرہ کروں گا، تو پھر آپ پر جو ہے یہ اعتراض ان کا کھلے گا کہ یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں قرآن پر۔ جی آپ مکمل کر لیں، میں پھر بتاتا ہوں۔ بڑی مہربانی، بڑا شکریہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ زندگی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، وہ لوگ ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے سن لیا، قادیانی ڈبیٹر کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ فوت ہو گئے جن کو خطاب کیا گیا، اور نہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوئے، نہ قیامت آئی۔ تو یہ تمسخر اڑا رہے ہیں قرآن کی آیت کا، اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت جو ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں قادیانی ڈبیٹر، اور بعد میں چل کر تو ان کا اعتراض جو ہے وہ پوری طرح مکمل جب اس کو کریں گے تو ان کا اعتراض یہ آپ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ ان کا اعتراض یہ ہے قادیانی ڈبیٹرز کا کہ ان کو صرف کافر نہ کہا جائے، ان کو کفار مکہ کے پائے کا کافر کہا جائے۔ یہ آپ سنیں آگے۔ جی بولیے آپ۔ ہیلو، جی آپ بولیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس آیت پر جو ہمارے پرانے گزرے ہوئے ہیں مفسرین، ایون کے موجودہ دور کے بھی، ابھی آپ ایسا کیجیے، آپ قرآن مجید کے متن ایسے نہیں مشہور صاحب، آپ دیکھیں نا ابھی آپ سیاق و سباق پر آئے ہیں، ابھی قرآن پہ رہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات کی نا وہ تو کر لی، وہ تو کر لی، اب مجھے موقع دے ایسا۔ جی بالکل میں خاموش ہوں سر، لیکن میں چھلانگ نہیں مارا، میں کوئی چھلانگ نہیں مارا سر، میں نے سمجھا آپ نے مجھے اجازت دی تو میں اس لیے چھلانگ مارا، آپ نے روک دیا۔ اب دیکھیں نا، ابھی آپ نے جو آپ کے پہلے صاحب تھے انہوں نے کہا جی وہ آسمانوں پہ زندہ ہے، کہاں ہے؟ بات ابھی ہو رہی کہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، مقام کی بات ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب آتے ہیں اس قرآن مجید۔ اب یہ آپ کے سوال کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ دیکھیے، خطاب ہو رہا ہے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہاں پر قرآن مجید جو فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ یعنی سا کا لفظ آپ قرآن مجید میں جہاں پر بھی دیکھیں گے تو قیامت کے معنوں میں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی علامت میں سے جو علامت ہے، تو لازمی بات ہے علامت جو ہے وہ قرب قیامت سے پہلے جو ہے وہ علامت ہوگی۔ تو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے شک میں نہ پڑنا اور اتباع کرنا، اور یہ سیدھا راستہ ہے اور پیروی کرتا رہنا۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ جو شک کرنے والے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے ان کی دوبارہ تشریف آوری جو ہے یہ علامت ہے قیامت کی۔ تو یہ واضح طور پر آیت مقدسہ جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کر رہی ہے،
ٹھیک ہے جی. ظفر اللہ صاحب آپ نے ارشاد فرما لیا جو آپ نے ارشاد فرمانا تھا. جی جی بول، چونکہ میں نے آپ کے جو کوشچن ہے میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. اب اس پر اگر آپ نے نہیں وہی تو میں وہی اس پر جو کاؤنٹر کوشچن کرنا ہے نہیں وہ کیجیے گا. کچھ بھی نہیں سر، میں وہی بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں میں نے جو بات ریز کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے جو لوگ اس کے اول مخاطب ہیں ان کے لیے اس کا کوئی معنی بننا چاہیے ظفر اللہ صاحب. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر یہ ترجمہ لیں جو آپ لے رہے ہیں تو ان لوگوں کو خدا آگے کہتا ہے کہ شک نہ کرو. آپ ترجمہ کون سا لیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام میں عرض کرتا ہوں پہلے تو جو آپ میں عرض کرتا ہوں سر، میں عرض کرتا ہوں ظفر اللہ صاحب دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات پر یہ جو چیز ذہن میں آئی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نزول کو خدا پیش کر کے ان لوگوں کو یہ کہے کہ اس میں شک نہ کرو تو ان کا تو اعتراض ہی بڑا. ہم ایسا ترجمہ ایسی تشریح کریں کہ جو قرآن کے اوپر یہ اعتراض وارد کر دے تو یہ تو کوئی دانش مندی نہیں ہے. اب یہ رانا صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اب کھل رہے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ کفار مکہ کو یہ جو قرآن میں حکم ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے قیامت کی نشانی ہیں تو شک نہیں کرنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہوئے اس وقت اور قیامت بھی نہیں آئی تو کفار مکہ کو تو پھر شک کرنا بنتا ہے. یعنی کہ رانا صاحب جو ہیں وہ کفار مکہ کے لیے جو ہے عذر پیش کر رہے ہیں ان کے کفر پر کہ جی ان کو جو ہے شک کرنا تو ان کا بنتا تھا نا، تو وہ ٹھیک تھے شک کرنے میں. تو کیوں نہ قادیانی ڈیبیٹر کفار مکہ کا دفاع کریں، کیونکہ کافر ایک ملت ہے نا. ان کا صرف اعتراض مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب عام کافروں کے ساتھ قادیانی کو ملایا جاتا ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ جو کفار مکہ تھے یہ ان کے پائے کے کافر ہیں اور یہ ان کے دفاع میں قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ جو قادیانی ڈیبیٹر ہیں، یہ جب بقایا قادیانی ڈیبیٹر سنیں گے تو ان کو بھی اس بات پر جو ہے یہ رانا صاحب کو انہوں نے بڑا کھینچنا ہے کہ تم نے کیوں جا کر تو جو ہے وہ جو ہم چھپاتے پھرتے تھے اس کو سب پر ظاہر کر دیا کہ کفار مکہ کے دفاع کرنے والے ہیں قادیانی اور قرآن پر اعتراض کرنے والے ہیں کفار مکہ کو دفاع فراہم کرنے کے لیے. جی اب یہ سنیں. بولیے. میں تو بات کر رہا ہوں، اس کو ایڈریس نہیں کیا، میں یہ کر رہا ہوں بڑے ادب سے. کہاں ہے قرآن پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جواب قرآن خود دیتا ہے. یہ جو میں نے آپ کی توجہ جس طرف مبذول کرائی ہے ظفر اللہ صاحب، اس کا کہاں ہے جواب قرآن میں؟ وہ لوگ کہیں گے، وہ کہہ سکتے تھے کہ خدا تو، ہاں جی بالکل جی میں نے تو وہی بات کی ہوئی ہے، پہلی بات ہی، میں تو اس سے آگے نہیں گیا. ابھی اسی کی وضاحت کریں، ارشاد فرمائیں اب آپ. جی دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 57 سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ذکر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. اور کہتے ہیں کہ ہمارا معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑے کے لیے کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون. بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے، وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. یہاں موضوع یہاں پر چھوٹی سی گزارش ہے، یہ سن لیں. یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ قادیانیوں کا اعتراض یہ ہے کہ ان کو عام کافر نہ کہا جائے، ان کو کفار مکہ والا کہا جائے کہ کفار مکہ کے پائے کے کافر ہیں قادیانی. یہاں پر دیکھیں یہ جو تمسخر کر رہے ہیں نا قرآن کی آیات کے ساتھ یہ قادیانی صاحب، انہوں نے بھی یہی کیا. جب ان کو کیا کہا گیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو کفار مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی. اچھا یہ آگے ذکر ہے دوسری آیت میں. یہ دیکھیں یہ آیت جو شاہ صاحب نے پڑھی، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم
خوشی سے چلانے لگی. اب اگلی آیت جو شاہ صاحب نے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے، اور انہوں نے کہا آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھگڑے کے لیے ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ جو شک کرنے والے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے ان کی دوبارہ تشریف آوری جو ہے یہ علامت ہے قیامت کی. تو یہ واضح طور پر آیت مقدسہ جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی ظفر اللہ صاحب، آپ نے ارشاد فرما لیا جو آپ نے ارشاد فرمانا تھا. جی بول چونکہ میں نے آپ کے جو کوسچن ہے میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. اب اس پر اگر آپ نے نہیں، وہی تو میں اس پر جو کاؤنٹر کوسچن کرنا ہے وہ کیجیے گا. کچھ بھی نہیں سر، میں وہی بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں میں نے جو بات ریز کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے جو لوگ اس کے اول مخاطب ہیں ان کے لیے اس کا کوئی معنی بننا چاہیے ظفر اللہ صاحب. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر یہ ترجمہ لیں جو آپ لے رہے تو ان لوگوں کو خدا آگے کہتا ہے کہ شک نہ کرو. آپ ترجمہ کون سا لیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام میں عرض کرتا ہوں پہلے تو جو آپ میں عرض کرتا ہوں سر، میں عرض کرتا ہوں ظفر اللہ صاحب. دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات پر یہ جو چیز ذہن میں آئی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نزول کو خدا پیش کر کے ان لوگوں کو یہ کہے کہ اس میں شک نہ کرو، تو ان کا تو اعتراض ہی بڑا. ہم ایسا ترجمہ ایسی تشریح کریں کہ جو قرآن کے اوپر یہ اعتراض وارد کر دے تو یہ تو کوئی دانش مندی نہیں ہے. بولیے. میں تو بات کر رہا ہوں، اس کو ایڈریس نہیں کیا، میں یہ کر رہا ہوں بڑے ادب سے. کہاں ہے قرآن پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جواب قرآن خود دیتا ہے. یہ جو میں نے آپ کی توجہ جس طرف مبذول کرائی ہے ظفر اللہ صاحب، اس کا کہاں ہے جواب قرآن میں؟ وہ لوگ کہیں گے، وہ کہہ سکتے تھے کہ خدا تو، ہاں جی بالکل جی میں نے تو وہی بات کی ہوئی ہے، پہلی بات ہی، میں تو اس سے آگے نہیں گیا. ابھی اسی کی وضاحت کریں، ارشاد فرمائیں اب آپ. جی دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 57 سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَمَّا دُرِبَ ابن مریم مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ذکر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. اور کہتے ہیں کہ ہمارا معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑے کے لیے کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون. بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے، وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. یہاں موضوع سخن اور جس ہستی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے جن کو ہم نے انعام دیا. ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا. اور آگے پھر آیت نمبر 60 ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے. اب یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے، پہلے میں نے آیت نمبر 57 سے آن ورڈ آیا ہوں صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اب ان کی ذات کو گفتگو کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے. وَإِنَّهُ ہو کی جو ضمیر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لعلم للساعة. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں جو ہے ایک نشانی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس بارے میں ہرگز میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا. عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا. اور پھر آگے بھی آگے چلتے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جناب.
جی ظفر صاحب آپ کی بات پوری ہو گئی یا مزید ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی جی بولیے. ظفر صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں پھر بات کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی خدا بات کر رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اس سے استنباط کیا کہ اس آیت میں جب نشانی کا ذکر کیا ہے قیامت کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ماننا، ان کا آسمان پر چلا جانا، نازل ہونا، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور تم اس میں شک نہ کرو. یہ بات کفار مکہ کے لیے کیسے دلیل بن سکتی تھی؟ اس بات کو پیش کر، میری بات پوری ہونے دیجیے گا، میں وہی بات کر رہا ہوں. اس بات کو اور بھی تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے نا کوئی، ٹھیک ہے، اور بھی تو مفہوم ہو سکتے ہیں نا. یہ آپ نے جو نکالا ہے، یہ تو کوئی کفار مکہ فوت ہو گئے، 1500 سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے. بلکہ میں ایک بات بڑے ادب سے عرض کر دوں، امت میں ایسا اچھا خاصا طبقہ پیدا ہو گیا جو سرے سے انکار ہی کر گیا، نبی پاک کے حدیثوں کا بھی انکار کر گیا کہ نزول کا قصہ ہی سارا بناوٹی ہے. خود مسلمانوں میں ایسا طبقہ پیدا ہو گیا، غلام احمد پرویز ہے، سر سید احمد خان ہے، جاوید احمد غامدی اب بیٹھا ہوا ہے. نہیں اب آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں مبالغہ کر، آپ یہ واضح کے ساتھ، میں نے جو 3 نام لیے غلام احمد مشہور صاحب یہاں مبالغہ کر گئے، یہاں بہت مبالغہ نہیں کیا. میری بات پوری ہونے بہت بڑی مبالغہ. مجھے بتائیے نہیں، آپ جب ارشاد فرما رہے تھے میں ایک سانس بھی نہیں لی میں نے بیچ میں. میری بات پوری ہونے دیں، میری بات پوری ہونے دیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت پر جو آپ دلیل قائم کر رہے ہیں کہ قرآن میں خدا نے یہ کہا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، اور وہ سے مراد آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تو شک نہ کر، تو معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ کفار مکہ کیسے ایک ایسی بات کو سن کر پھر کہتے جی ہم اس پہ شک نہیں کرتے. وہ تو نبی وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. اب یہاں پر قادیانی ڈیبیٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ کا شک کرنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا. وہ دفاع پیش کر رہے ہیں کفار مکہ کے لیے کہ ان کا شک کرنا بنتا تھا. اور اس پر قادیانی ڈیبیٹر اپنے اس موقع پر کیا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کفار مکہ کے سامنے آسمان سے نہیں نازل ہوئے، اور کیونکہ قیامت نہیں آئی اس وقت، تو اس لیے ان کا قیامت پر شک کرنا بھی جو ہے بقول قادیانیوں کے صحیح ہے. اور ان کا جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ ساری بات جو ہے اور انکار کرنا اور شک کرنا یہ بالکل جو ہے وہ جائز ہے. یہ قادیانی ڈیبیٹر جو ہیں وہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں. اچھا یہ اب سنیے آگے. شاہ صاحب کو یہ ریموو کر دیا انہوں نے، اور اب یہ آگے سے اپنی بغلیں بجائیں گے. تو اس بات کو وہ کیسے یقین کی بنیاد بنا لیتے کہ ایک شخص قیامت کے قریب جس پہ کہ 1500 سال گزر گئے نازل ہوگا، اور اگر یہ اتنے مسلمانوں کے اندر ہی لوگ انکار کر گئے آپ نے حضرت عیسیٰ سن علیہ لیا السلام کی حیات کا، ان کے نزول کا سارا انکار کر گئے. آپ نے یہ میں عرض کر رہا ہوں، میرا پوائنٹ ابھی آپ نے سن لیا کہ جو ہے وہ 1500 سال گزر گیا تو کفار مکہ جو ہے وہ ان کے سامنے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے اور قیامت نہیں آئی، اور کفار مکہ جو ہے وہ مر گئے. تو وہ کیسے جو اعتبار کرتے؟ اور 1500 سال گزر گئے ہیں، یعنی کہ کفار مکہ کے جو آگے سے جو ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں جماعت قادیانیہ، تو یہ کیسے آپ اعتبار کریں کہ 1500 سال گزر گئے ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں، اور ابھی تک قیامت نہیں جو ہے وہ نہیں ہوئی اور قیامت نہیں آئی. تو اس لیے قادیانی اور کفار مکہ کیوں اس آیت پر اعتبار کریں اور کیوں شک نہ کریں؟ ان کا اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کفار مکہ کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے کفر کا دفاع کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کفار مکہ کے پائے کے کافر ہیں.
اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ کے زندگیوں میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں آئے اور قیامت نہیں آئی، اور 1500 سال گزر گئے، اور قادیانیوں کی زندگی میں بھی جو ہے مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں بھی جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے آسمان سے نازل نہیں ہوئے اور نہ ہی قیامت آئی، اور قادیانیوں کے جو ہے بڑے بڑے جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے تھے ان کی زندگیوں میں جو ہے جن کو یہ مانتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی نہیں آئے اور قیامت بھی نہیں آئی، تو کیوں یہ مانے پھر قادیانی کفار مکہ کی طرح؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی کفار مکہ کے پائے کے کافر ہیں، اور جو ہیں وہ جیسے کفار مکہ نے نہیں مانا ویسے انہوں نے بھی نہیں ماننا، اور انہوں نے بھی اسی انداز کا تمسخر کرنا ہے جس طرح کفار مکہ نے کیا۔ تو یہ اعتراض وہ قرآن پر کر رہے ہیں کفار مکہ کے دفاع میں۔ یہ بھی وہی ہے، آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ پیچھے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو مان کر یہ بھی مان جاؤ کہ یہاں پر ان کی زندگی، ان کا دوبارہ نزول، اس کو خدا پیش کر کے اس وقت کے کفار کو کہہ رہا کہ اس میں شک نہ کرو۔ یہ ہے میری بات، اس کا جواب اگر آپ مرحبت فرمائیں تو میں اس پہ توجہ کروں گا۔ جی مشہور صاحب جزاک اللہ، وہ چونکہ چلے گئے ہیں، میں نے ان کا مائک میوٹ اس کیا تھا کہ وہ بیچ میں وہ مطلب انٹرپٹ کر رہے تھے، ان کا مائک آپ نے سن لیا، خود اعتراف کر لیا کہ ان کا پہلے مائک میوٹ کیا، شاہ صاحب کا مائک میوٹ کیا، اور پھر کیا کیا، شاہ صاحب کو نکال دیا اور کہا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، یہ اب آگے بغلیں ان کی بجانا جو ہے خود انڈاف کر کے چلے گئے، وہ پورا بنا گئے ہوں گے، لیکن بات یہ آپ نے آگے پھر ان کا تمسخر جو ہے وہ جو ہے وقت کا ضیاع ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں تھوڑی سی جو ہے یہ دوبارہ جو ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا تھا۔ آیت نمبر چلتے ہیں 57 پر، آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جب مثال بیان کی گئی تو اس وقت کفار مکہ نے جو ہے بغلیں بجائیں۔ اس پر میں ابھی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں، تو کفار مکہ نے وہاں پر یہ اعتراض کیا اور بغلیں بجائیں اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی ہے تو اس میں بھی خیر نہیں ہے۔ یہ جو آگے آیت ہے، آیت نمبر 58 میں ذکر ہے، اور انہوں نے کہا آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا میں جھگڑے کے لیے ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اچھا، وہ یہ جھگڑا کر رہے تھے اس بات پر۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ حکم فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انہوں نے اعتراض کیا کفار مکہ نے اور بغلیں بجائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو ارشاد تھا اس میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی زد نہیں پڑتی۔ کفار مکہ جو ہے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور بغلیں بجانا شروع کر دیں۔ یہ فضول اور لا یعنی گفتگو کی کفار مکہ نے، اور یہ فضول اعتراضات تھے ان کے، اور یہ تمسخر اڑانا اور یہ ساری باتیں۔ اب یہ جو بغلیں بجا رہے تھے نا، اب کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو جو ہے اس پر یہ اعتراض ہے اور وہ اعتراض ہے، اور یہ شاہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کوئی بات ثابت کر دی شاہ صاحب پر، تو یہ وہی، اور شاہ صاحب کو جیسے انہوں نے لاجواب کر دیا۔ شاہ صاحب نے تفسیر پیش کر دی، شاہ صاحب نے قرآن کریم کی آیات کا جو ربط ہے اور جہاں سے مضمون چلا آ رہا ہے آیت نمبر 57 سے آگے بیان کیا 61 تک، اور اس پر جو ہے
کفار مکہ کی طرح قادیانی کافر چلانا شروع ہو گئے اور انکار کر دیا قرآن کا، اور اس انکار سے کہا کہ ہم نے لاجواب کر دیا، اور اعتراض کیا کہ جیسے کفار مکہ کی زندگیوں میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف نہیں لائے، اور جو ہے قیامت نہیں آئی، اور 1500 سال بعد مرزا غلام قادیانی کے دعوے کے بعد بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور قیامت نہیں آئی، اور مرزا غلام قادیانی کے جو پہلے خلیفے گزرے اور دوسرے اور تیسرے، ان کی زندگیوں میں بھی جو قادیانیوں کے اکابر ہیں ان کی زندگیوں میں بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور قیامت نہیں آئی، تو کفار مکہ کی طرح اب قادیانی بھی وہی اعتراض لائیں گے اور تمسخر اڑائیں گے اور آیات قرآنی کا انکار کریں گے اور تمسخر کریں گے، کیونکہ قادیانی بھی کیا ہیں؟ جھگڑالو لوگ ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابن مریم محض ہمارے مقدس بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ہم نے ان کو نبی کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 60 پر۔ آیت نمبر 60 میں ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے بعد زمین میں رہتے۔ اب اس آیت پر ذرا رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک تو کفار مکہ کا وہ دعویٰ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی نفی ہے۔ دوسری بات کی نفی ہے کہ فرشتے جو ہیں آسمان پر ہیں، تو آسمان پر جانا یہ الوہیت کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی مخلوق آسمان پر چلی جائے تو اس سے جو ہے الوہیت میں وہ شریک نہیں ہو جاتی، وہ رہتی مخلوق ہی ہے، الوہیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو قادیانیوں کا اعتراض ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو آسمان پر ہیں تو اس سے پتہ نہیں کوئی پھر جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے اور وہ الوہیت کا جو ہے کوئی جو ہے پہلو نکلتا ہے، تو یہاں پر اس کی نفی کی گئی ہے۔ آسمان پر اللہ کی مخلوق ہو تو وہ مخلوق جب آسمان پر ہے تو اس سے اس کی الوہیت جو ہے کی طرف کوئی دلیل نہیں نکلتی۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ کفار مکہ کو ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ پر ان سے آگے تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس پر قادر ہے، اور وہ زمین میں کفار مکہ کے بعد رہیں، یعنی کہ جس مخلوق کا تم کہہ رہے ہو کہ الوہیت کا حصہ ہے اس میں کہ وہ آسمان پر ہیں، تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک زمین پر جو ہے اس کو تمہارے بعد پیدا کر دے اور وہ زمین پر رہے۔ تو اس سے ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر جو ہے کچھ چلا گیا تو وہ جو ہے مخلوق ہے تو وہ جو ہے الوہیت میں اس کا حصہ ہے، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جو یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ فرشتوں کو چاہے تو اللہ چاہے تو فرشتے جو ہے پیدا کر دے، تو اللہ وحدہ لا شریک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر، اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور وہ قیامت کی نشانی کے طور پر تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو ذکر ہے کہ اللہ چاہے تو آسمانی مخلوق کو جو فرشتے ہیں ان کو زمین پر جو ہے پیدا فرما دے، اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو زمین کی مخلوق کو آسمان پر لے جائے، اس پر بھی اللہ قادر ہے، اور اس کا ذکر یہ آ رہا ہے پھر بعد میں۔ یہ دیکھیں ربط آیات کا دیکھیں، اور یہاں ذکر یہ فرما کر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اور بے شک وہ ابن مریم ضرور قیامت کی نشانی ہیں۔ سوائے مخاطب یعنی کہ جن کو مخاطب کیا گیا، تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، یہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا کہ کفار مکہ کے جو اعتراضات ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو فرشتوں کو زمین پر پیدا کرتے اور وہ زمین پر رہیں کفار مکہ کے بعد۔ اور پھر آگے چل کر اللہ وحدہ لا شریک جو فرما رہا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو قیامت کی نشانی عیسیٰ ابن مریم کو بنا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس پر قادر ہے کہ فرشتوں کو زمین پر پیدا کر دے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس پر قادر ہے کہ
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر لے جا، اور اس سے ان کی وہ کوئی الوہیت کی جو ہے دلیل نہیں نکلتی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر ہیں تو پھر جو ہے وہ الوہیت میں وہ شریک ہے. نہیں، اللہ جہاں چاہے اپنی مخلوق کو لے جائے، جہاں چاہے اپنی مخلوق کو پیدا فرما دے، تو اس پر شک نہیں کرنا. تو یہ تھا مکمل ربط آیات کا کچھ میرے تبصرے کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ قادیانی ڈبیٹروں نے پوری کوشش کس بات کی کہ وہ کفار مکہ آیات کی طرف چلتے ہیں. وہ کفار مکہ کا جو تمسخر ہے، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا تو جیسے کفار مکہ نے تمسخر کیا، اسی طرح قادیانیوں نے بھی کیا. کیوں کہ قادیانی یہ ثابت کر رہے تھے ڈبیٹر کہ اسی پائے کے کافر ہیں جس پائے کے کفار مکہ کافر تھے. اسی طرح کا اعتراضات قرآن پر اور جھگڑا کرنا اور تمسخر اڑانا قرآن کی آیات کا جیسے وہ کرتے تھے ویسے یہ کر رہے ہیں. تو ساتھ میں قادیانی ڈبیٹر نے کیا کہا کہ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے کفار مکہ کی زندگی میں جو ہے نازل نہیں ہوئے اور ساتھ میں قیامت نہیں آئی، تو کفار مکہ کا قرآن پر اعتراض بنتا ہے. اور کیونکہ 1500 سال گزر جانے کے بعد مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے جو ہیں، جو قادیانی کے اکابر ہیں، ان کی زندگیوں میں نہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئے نہ قیامت آئی، تو اس لیے قادیانی بھی انکار کرتے ہیں اور کفار مکہ والا اعتراض کرتے ہیں اور کفار مکہ والا تمسخر اڑاتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھانا تھا، ساتھ ربط دکھانا تھا آیات کا. تو اب ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو امید کرتے ہیں کہ قادیانی ڈبیٹر اس موضوع پر ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو لائیں گے، جو شاہ صاحب سے گفتگو میں جو ہے وہ پہلی آیت پر جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ ابھی تک گفتگو کی طرف ڈاکٹر یحییٰ صاحب نہیں آ رہے. تو امید کرتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو جائے گی تو اس کے بعد شاید کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو ہے ان میں تو کوئی تحریک پیدا ہو کہ وہ کسی طور پر جو ہے کوئی اپنی بات جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے، اور یہ جو نقاب پوشی قادیانیوں کے کفر کی ہوئی ہے اس تمام گفتگو میں، اس پر کوئی تھوڑا بہت پردہ وہ اپنی طور پر ڈالنے کی ناکام کوشش کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے. اور شاہ صاحب سے اس موضوع پر گفتگو جو ہے وہ دوبارہ کریں گے جو نشست دوسری ہونی تھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے رفع آسمانی پر، جس گفتگو میں شاہ صاحب نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو چند ہفتے پہلے ایک آیت قرآن کریم کی پیش کی، اور اس پر ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو ہے اس کے بعد دوسری نشست کا مضمون ہی اور عنوان ہی انہوں نے چینج کر دیا اور گفتگو سے فرار کا راستہ اختیار کر لیا. تو میں آپ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.